آج کی ہماری ویڈیو کربلا کے شہید جناب حر پر ہے کہ کیسے فوج یزید کا سپاہ سالار جناب حر کربلا کا شہید بنا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے قافلے نے ایک جگہ قیام کیا تو امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا، اے عباس، یہاں سے جتنا ہمیں پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کر آگے بڑھنا۔ اب جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اور 4 گنا زیادہ پانی بھر لیا اور قافلہ آگے بڑھا۔ اب کچھ ہی دیر بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ سامنے دیکھو، کوئی آ تو نہیں رہا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا، اے ہمارے آقا، ہمیں دور سے 2 درخت نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ فوج یزید کے نیزے اور گھوڑے اور ہزاروں سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ روایات بتاتی ہے کہ جیسے ہی فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیرا تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ فوج یزید کا ہر فرد پیاسا ہے اور ان کے جانوروں کی زبانیں بھی سوکھی ہوئی ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، یہ جو پانی میں نے ذخیرہ کرنے کے لیے تمہیں دیا تھا وہ پانی اس لشکر کو پلاؤ۔ اب عباس علمدار علیہ السلام نے یزید کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچا وہ ان کے جانوروں کو پلایا۔ اس فوج کا جو سپاہ سالار تھا اس کا نام حر تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ فوج یزید کو پانی پلانے کے بعد جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر آگے بڑھے تو یزیدی فوج کا سپاہ سالار حر آگے بڑھے اور کہنے لگا کہ اے حسین، مجھے آپ کا راستہ روک کر آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس یزید کی بیعت کروں جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، جو رسول اللہ کی نبوت سے انکار کرتا ہے۔ اب حر نظروں کو جھکانے لگا۔ اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھے تو حر نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، کیا تو چاہتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ اب حر نے پھر سے نظروں کو جھکایا اور کہنے لگا، اے حسین، اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے حر کی نگاہوں کو دیکھا کہ اس کے دل میں آل رسول کا عشق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پر خود ہی رکیں گے۔ اور یوں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چلا اور پیچھے پیچھے فوج یزید کا لشکر چلا۔ اب یہ کارواں ایک جگہ آ کر رک گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا اور غازی عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا، عباس، جاؤ اور پوچھو اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اسے نینوا کہتے ہیں اور اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔
تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 60,000 دینار سے اس زمین کو خریدا اور غازی عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا، عباس یہاں خیمے لگاؤ، اور یوں کربلا کی سرزمین پر آل رسول کا قیام ہوا۔ وہاں یزید کو جب یہ خبر پہنچی کہ ہماری فوج کا سپاہ سالار امام حسین علیہ السلام کا ادب اور احترام کر رہا ہے اور یہ کیسے حسین کو قتل کرے گا، اب یزید نے شمر اور عمر بن سعد سے کہا کہ تم ہزاروں کی فوج لے کر جاؤ اور حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور حر کو اپنے عہدے سے ہٹا دو، مجھے حسین کا سر چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی شمر اور عمر ابن سعد لاکھوں کی تعداد میں لشکر لائے تو آتے ہی سب سے پہلا ظلم یہ کیا کہ آل رسول کے خیام نہر فرات سے ہٹا دیے اور 7 محرم کو آل رسول کا پانی بند کر دیا۔ اب 9 محرم کو حر نے دیکھا کہ خیام امام حسین علیہ السلام سے بچوں کی صدائیں آ رہی ہیں کہ اللہ تاش اللہ تاش ہائے پیاس، تو حر نے سوچا کہ میں روز محشر اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، رسول اللہ کی بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب حر رو کر اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے تو جناب حر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھو اور مجھے میرے آقا حسین کی خدمت میں لے جاؤ۔ اب جناب حر اور اس کا بیٹا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب حر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے، اے نواسہ رسول اس غلام کو معاف کر دو، میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے قاتلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جناب حر سے فرمایا، اے حر رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے، اے حر میں نے تجھے معاف کیا۔ اب جناب حر رو کر کہتا ہے، اے نواسہ رسول میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی جناب حر کو اجازت ملی تو جناب حر کا بیٹا علی بن حر آگے بڑھے اور جناب حر سے کہا، اے میرے بابا آپ پہلے مجھے اجازت دیں کہ میں میدان کربلا میں جاؤں اور نواسہ رسول پر قربان ہو جاؤں۔ اب جیسے ہی جناب حر کے بیٹے کو جنگ کی اجازت ملی، میدان جنگ میں گئے۔ کافی دیر تک جناب حر کا بیٹا لڑتا رہا، لڑتے لڑتے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے کی زین سے گرے۔ اب جناب حر جلدی سے میدان جنگ میں آئے، جیسے ہی اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام حر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کر پیار کر رہے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا اور خیام میں لے آئے اور فرمایا، اے حر اولاد کا زخم دنیا کا سب سے بڑا زخم ہوتا ہے، کبھی کسی باپ کو جوان بیٹے کی میت اٹھانی نہ پڑے۔ اب جناب حر بھی جنگ میں آئے اور یزیدی فوج سے کہنے لگے، اے ظالموں دیکھو میں تمہاری فوج کا سپاہ سالار تھا، میرا ضمیر مجھ سے کہنے لگا کہ یہ حسین جنت کا سردار ہے۔ اے لوگو یہ رسول اللہ کا خاندان ہے،
کیوں اپنے مقدر میں دوزخ لکھتے ہو؟ اللہ کی قسم، یزید کی دولت، یزید کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اتنے میں شمر نے کہا، کہیں یہ ہماری فوج کو باغی نہ کر دے، اس پر حملہ کرو۔ اب چاروں طرف سے جناب حر کو یزیدی فوج نے گھیر لیا۔ جناب حر فوج یزید کو فنار کرتے رہے۔ بالآخر فوج یزید نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی اور دوسری طرف سے حملہ کر دیا۔ اب جناب حر زمین کربلا پر گرے اور امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام پیش کیا۔ اب امام حسین علیہ السلام جناب حر کے پاس آئے اور دیکھا کہ جناب حر کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک رومال نکالا اور فرمایا، اے حر، یہ رومال میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے حر کے زخم پر رومال فاطمہ کو باندھا تو جناب حر رونے لگے اور کہنے لگے، اے نواسہ رسول، یہ غلام اس قابل نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخم پر بندھیں۔ اور یوں جناب حر کی روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔